جب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے فراغت حاصل کر لی تو پادری نے کہا اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ شروع کیجیے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کفار مکہ کی زیادتیوں اور سختیوں سے تنگ آ کر مسلمان اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے پہنچ گئے تو وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کی آؤ بگت کی، مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا، انہیں کسی قدر آرام ملا۔ کفار مکہ کو یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ وہ مسلمانوں کی فکر میں رہے۔ پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ کو ہی مسلمانوں کے خلاف فرہلایا، لیکن جب وہ ان کے فریب میں نہ آئے تو مکہ والوں نے خود مدینے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے مکہ کے ایک سردار کرز ابن جابر نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور بہت سے اونٹ پکڑ کر لے گئے۔ مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا، اب تک انہوں نے کفار کے خلاف معاندانہ کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ سچ پوچھو تو مسلمانوں میں اس قدر قوت ہی نہیں تھی کہ وہ کفار کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے، لیکن جب انہوں نے بھی تہیہ کر لیا کہ مشرکین سے انتقام لیا جائے، اتفاق سے تھوڑے ہی عرصے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے مشرکوں کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ملک شام کی تجارت کرنے کے بعد واپس آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ قافلہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرنے والا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر رعب ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کو قافلہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے یہ مقصد تھا کہ مکہ والوں پر مسلمانوں کا رعب پڑ جائے، انہیں خیال ہو کہ اگر مسلمانوں کی مخالفت کی جاتی رہی تو وہ ان کے قافلوں کو روک دیں گے۔ ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کی یورش کرنے کا حال معلوم ہو گیا، اس نے مکہ کے سرکردہ لوگوں کو اطلاع دے کر مدد طلب کی۔ ابو جہل کو 1000 سوار پیادے لے کر اس کی مدد کو روانہ ہوا، اس نے اپنے ساتھ مکہ کے بہت سے معزز لوگوں کو بھی لے لیا۔ ابھی یہ لوگ راستے ہی میں تھے، ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ قافلہ چب کر بخیریت آ گیا ہے، آپ واپس چلے آئے، لیکن ابو جہل نہ مانا، اس نے کہا اب تو مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کی جمعیت بہت ہی کم تھی، اس لیے ابو جہل اور کفار کو یقین تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کو قتل کر کے اسلام ہی کو مٹا دیں گے۔ چنانچہ وہ بدر کے مقام تک پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار کے حملہ آور ہونے کی اطلاع ہوئی، مسلمانوں کی جمعیت لے کر اور بدر پہنچے۔ مسلمان کل 313 تھے، ان میں کئی کم عمر بچے اور کئی بہت ہی بوڑھے آدمی تھے۔ گھوڑے فقط 2 ہی تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سوار تھے۔ زرہ کسی کے پاس بھی نہ تھی۔ ہتھیاروں کا بھی یہ حال تھا کہ کسی کے پاس تلوار تو نیزہ نہ تھا، اور نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی۔ کفار کی 1000 جمعیت میں 100 سواروں کا رسالہ تھا، اور یہ سب سوار آہن پوش تھے۔ ظاہر ہے کہ برابر کا مقابلہ نہ تھا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان ایسی دلیری سے لڑے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان کے صرف 70 ہی آدمی مارے گئے تھے کہ ان پر مسلمانوں کے ہیبت چھا گئی۔ وہ بے حد تحاشا میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس فراری کی وجہ یہ ہوئی کہ کفار کے تقریباً تمام سرکردہ لوگ مارے گئے۔ ابو جہل، عتبہ، زمع، عاص، امیہ، ابو البختری، شیبہ، ولید، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور منبع بن حجاج، یہ کفار کے سردار تھے جو مارے گئے۔ مسلمانوں کو یہ زبردست فتح حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ 17 رمضان 2 ہجری کا تھا۔ اس میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ کفار کو اس ہزیمت کا بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے زبردست تیاری کی اور 3000 کا عظیم الشان لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو وہ بھی 1000 کی جمعیت لے کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ کچھ منافق لوگ بھی شریک ہو گئے تھے۔ ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ پادری نے کہا یہ بتائیے کہ یہ منافق کون لوگ تھے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا منافق وہ تھے جو دل سے مسلمان نہ ہوئے تھے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ظاہراً مسلمان ہو گئے۔ پادری نے کہا لیکن اس لڑائی میں مسلمان 1000 کہاں سے آ گئے؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنگ بدر کے بعد تقریباً 1 سال کا وقفہ مل گیا تھا۔ اس عرصہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قبائل کو مسلمان کر لیا تھا۔ پادری نے کہا ہاں سمجھ میں آ گیا، اب آگے کہیے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافق جو واپس گئے ان کی تعداد 300 تھی۔ ان کے چلنے جانے کے بعد مسلمان کل 700 رہ گئے۔ احد کے مقام پر پہنچ کر مدینہ سے تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلہ پر ہے کفار سے مقابلہ ہو گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں اپنے پشت کی طرف گاٹی میں تعینات کر کے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ اس طرف سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ اس وقت تک کفر کی حالت میں تھے اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے۔ 200 سواروں پر آفیسر تھے۔ مسلمان اس مرتبہ بھی نہایت بے جگری سے لڑے۔ انہوں نے کفار کو شکست دے دی۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ جو تیر انداز گھاٹی کے پشت پر تعینات کیے گئے تھے وہ بھی یہ خیال کر کے کہ کافر بھاگ رہے ہیں اپنی جگہ چھوڑ آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا، وہ اپنا رسالہ لے کر اس طرف سے حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا کہ مسلمان گھبرا گئے، مفرور کفار کے قدم جم گئے، نہایت گشت خوں ہوا۔ آخر مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی اور فتح شکست سے بدل گئی۔ کفار کو یہ ہمت تو نہ ہوئی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرتے، انہوں نے فتح ہی کو غنیمت سمجھا اور وہ احد سے ہی واپس لوٹ آئے۔ اس طرح احد کے مقام پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثل شجاعت اور فنون جنگ سے واقفیت کی وجہ سے کفار کو کامیابی ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ واقعہ ماہ شوال 3 ہجری کا ہوا۔ اس کے بعد کفار کو مدینہ پر حملہ کرنے کی بھی جرت نہیں ہوئی، لیکن اب یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے، لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہیں مسلمانوں سے عداوت ہو گئی۔ انہوں نے بلا وجہ ہنگامہ آرائی شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ مجبوراً ان سے بھی جدال و قتال شروع کیا گیا۔ جب انہیں ہزیمتیں ہوئی اور خیبر کی جنگ میں ان کی بالکل ہی کمر ٹوٹ گئی، تب وہ بھی سیدھے ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو قدر اطمینان نصیب ہوا۔ انہوں نے تمام عرب میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ جب یہ خبر بیروں میں پہنچی تو آتش پرست اور عیسائی چونکے، کیونکہ یہ ایران میں آتش پرستوں کی اور شام و فلسطین میں عیسائیوں کی زبردست سلطنت تھی، اور یہ دونوں سلطنتیں مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ ان دونوں سلطنتوں میں اگر ایک بھی عرب پر حملہ آور ہوئی تو مسلمانوں کی خیر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرمانرواؤں کو تذبذب میں ڈالنے کے لیے خود ہی سلاطین عالم کے نام دعوت اسلام کے مراسلے روانہ کر دیے۔ روسائے عرب، کیسر روم، عیسائی شہنشاہ کسریٰ جو شہنشاہ ایران کہلاتا ہے، شاہ حبش اور عزیز مصر کے پاس قاصد بھیجے سوائے شاہ حبش کے، اور سب بادشاہوں ان مراسلوں کو پڑھ کر سخت برانگیختہ ہوئی، لیکن یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کہیں مسلمانوں کی طاقت زیادہ تو نہیں بڑھ گئی۔ اس خیال سے انہیں عرب پر حملہ کرنے کی جرت نہیں۔ مگر شاہ ایران نے یہ گستاخی کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ ڈالا۔ بیرون عرب میں دعوت اسلام کے پروانے بھیجنے کا یہ اثر ہوا کہ عرب کے مشرک اور یہودی بھی مسلمانوں سے خائف ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے 7 ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا، یہ خیال رہے کہ ولید مدینہ میں اور حضرت خالد مکہ میں تھے۔ عزیز بھائی، اس وقت ساری دنیا گمراہی اور تاریکی میں پڑی ہوئی تھی۔ یہودی اور عیسائی خدا کے بیٹے بتاتے ہیں، عرب اور دوسرے ممالک بت پرست تھے، ایران میں آگ پوجی جاتی ہے۔ آخر حیرت حق کو حرکت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، اور یہ نبی ہے جو امی ان پڑھ ہے۔ انہوں نے ہزاروں سختیاں جھیل کر اسلام کی تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ مددگار تھا۔ لوگ مسلمان ہونے لگے، نیک روحے کینچی چلی آ رہی ہے۔ تم کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پوچھتے ہیں۔ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب واقف ہو، وہ راست گو ہے، نیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری عطا نہ کی ہوتی تو وہ کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرتے۔ تم خود دانش مند ہو، سوچو، لکڑی یا پتھر کے بت پرست کے قابل نہیں ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ وہ انسان کاریگر ان کا خالق ہے جو انہیں بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شیطان گمراہ کیے رہا، ہم بڑے مغالطہ اور حماقت میں گرفتار ہے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچا، انہوں نے پڑھا تو فوراً ہی کہا، ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا، بت خدا نہیں ہو سکتے، ہم غلطی پر ہے۔ چنانچہ وہ اپنے دوست حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فاتح مصر تھے کے پاس گئے۔
انہوں نے اپنے بھائی کا خط ان کے سامنے رکھ لیا۔ اسے پڑھ کر بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر کہا، سچ پوچھتے ہو تو ولید نے درست لکھا ہے، میں خود بھی مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر دیر کیا، مدینے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرور، آج میں حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ذکر کروں گا، ان کا بھی مسلمان ہونے کا ارادہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضرور ذکر کر لو، لیکن چلنا ہے تو جلد چلو، میرا دل مسلمان ہونے کے لیے بہت بے قرار ہے، سوچتا ہوں میں آج تک اندھیرے ہی میں پڑا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور میں بھی، شیطان نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈالے رکھا، ورنہ ہمیں تو سب سے پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ غرض یہ تینوں بہادر شاہ سوار اور معزز اعرابی مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے اور دربار رسالت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کہو کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مسلمان ہونے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اب مکہ نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف اس لیے بھیجے تاکہ وہ مسلمان ہو کر اسلام کی خدمت کرے۔ چنانچہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان تینوں کو مسلمان کر لیا۔ چونکہ جنگ احد کی وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ہو گئی تھی، اس لیے جب مسلمانوں نے سنا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہیں دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے مسلمانوں کا جمع غفیر امڑ آیا۔ عام طور پر مسلمانوں کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوئی۔ اتنی بات بیان کر کے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ کچھ وقفہ کے بعد حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہنا شروع کیا، فرمایا، حضرت خالد کی شجاعت کے امتحان کا وقت جلد ہی آ گیا ہوا یہ کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اور کچھ یہود و نصارہ میں اس لیے گئے تاکہ وہاں کے عیسائی فرمانروا کو مسلمانوں پر چڑھا ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ بصرہ کا بادشاہ ہرقل اعظم کا باج گزار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے پاس دعوت اسلام کا پروانہ دے کر بھیجا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر موطا پہنچے تو وہاں کے گورنر شرجیل بن عمر بن حسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر ڈالا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ ایلچیوں کوئی قوم یا کوئی بادشاہ بھی قتل نہیں کرتا، لیکن عیسائیوں نے ایک اسلامی سفیر کو قتل کر کے اپنی وحشیانہ بربریت اور سفلہ پن کا ثبوت دیا۔ ہرقل اعظم کو جو عیسائیوں کا شہنشاہ ہے، یہ چاہیے تھا کہ شرجیل کو معزول کر دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتا، مگر وہ اپنی سلطنت کی وسعت و فراخی پر مغرور تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو حقیر سمجھا، نہ اپنے گورنر سے کوئی باس پرست کی، نہ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہونے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، مسلمانوں کو بھی بڑا رنج ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسائیوں نے ایک مسلمان کا ناحق خون بہا کر کے ہمیں اعلان جنگ دیا ہے، ہم نے اعلان جنگ قبول کر لی۔ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ ہرقل اعظم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان جہاد کر دیا۔ سرفروش مسلمان کی آمد شروع ہو گئی، 3000 مجاہدین جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے علم تیار کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، عطا کیا اور اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا اور کہا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو فوجی لوگوں کو اختیار ہے کہ جسے پسند کرتے سردار بنا لیں۔ اس لشکر میں بڑے بڑے معزز مسلمان تھے۔ ایک جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ہاشمی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ دوسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو رؤسائے انصار سے تھے۔ تیسرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور ابھی ان کے ہم پایا لوگ کئی تھے۔ ایسے معزز اور بزرگ لوگوں کے ہوتے ہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو سپہ سالار مقرر کیا تو بعض لوگوں نے جن کے دلوں میں تمول اور عزت کی قدر اور منزلت تھی چرچے شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس قدر افسوس کی بات ہے
کہ تم اب تک جھوٹے نسب پر فخر کرتے ہو۔ اسلام اس فخر کو مٹانے اور مسلمانوں میں مساوات قائم کرنے آیا ہے۔ تم میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر میں گویا کرنے والوں نے معذرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو یہ مہم حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص لینے کے لیے ہے۔ اول دشمن سے قصاص طلب کرنا، اگر وہ قصاص ادا کرے تو ہرگز نہ لڑنا بلکہ دعوت اسلام دینا، نہایت نرمی سے گفتگو کرنا اور اس مقام پر بھی جانا جہاں حضرت خالد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادائے حق کے فرض میں اپنی جان دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر مجاہدین کو رخصت کیا۔ مجاہدین ہرقل اعظم کی زبردست سلطنت سے ٹکرانے کے لیے موتا کی طرف روانہ ہوئے۔ شرجیل والی موتا کو یہ اندیشہ تھا، شرجیل جو کہ بادشاہ موتا ہے، اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمانوں سے اپنے سفیر کا انتقام لینے کے لیے یورش نہ کریں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ ان جاسوسوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کا لشکر انتقام لینے کے لیے چلا آ رہا ہے۔ وہ کچھ گھبرا گیا، اس نے فوراً فوجوں کو فراہم کرنا شروع کر دیا۔ 1,00,000 سپاہ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس نے ہرقل اعظم کو بھی مدد کے لیے لکھا۔ اگرچہ اس کے پاس عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا تھا، لیکن مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے اسے یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ عرب میں داخل ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا۔ وہ موتا ہی میں رہ کر مسلمانوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا ارادہ قلعہ بند کر کے لڑنے کا تھا، لیکن جب اس کے جاسوسوں نے اسے یہ اطلاع دی کہ مسلمانوں کی کل جمعیت ہی 3,000 تھی، تو اس کا دل قوی ہوا اور اس نے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کا قصد کر لیا۔ اپنے بھائی شدوس کو 5,000 سوار دے کر ہر اول دستہ کے طور پر آگے روانہ کیا۔ جب مسلمان معان کے مقام پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ شرجیل کے پاس 1,00,000 کا ٹٹی دل عیسائی لشکر ہے۔ اس خبر کو سن کر بعض مسلمان متردد ہوئے۔ شرجیل کے پاس 1,00,000 کا ٹٹی دل عیسائی لشکر ہے، اس خبر کو سن کر بعض مسلمان متردد ہوئے۔ تردد کی بات بھی تھی، کہاں 1,00,000 اور کہاں 3,000۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں یہ کیا تردد ہے، ہم فتح و کامرانی حاصل کرنے کا ارادہ سے نہیں آئے بلکہ شہادت کی دولت حاصل کرنے آئے ہیں۔ اگر خوش دلی سے یہ سعادت حاصل ہو جائے تو زہ نصیب، اگر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے تو یہ اس کا انعام ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مختصر تقریر نے لوگوں کو گرما دیا۔ ان کے دلوں میں جوش جہاد اور شوق شہادت کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ وہ 1,00,000 دشمنوں سے ٹکرانے کو تیار ہو گئے۔ اسلامی لشکر جب معان سے بڑھ کر مشارف کے قریب پہنچا تو عیسائیوں کے ہر اول دستے سے سامنا ہوا۔ اس عیسائی لشکر کا سردار شرجیل کا بھائی شدوس تھا۔ شدوس نے مسلمانوں کی فوج اپنے سے کم دیکھ کر جٹ حملہ کیا۔ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور خود بھی اس جوش و جذبہ سے حملہ آور ہوئی کہ عیسائیوں کی صفیں کاٹ ڈالی۔ اثناء جنگ میں شدوس مارا گیا، عیسائی گھبرا کر بھاگ نکلے اور موتا میں ہٹ گئے۔ شرجیل نے جب اپنے بھائی کے مارے جانے کا حال سنا تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے مسلمانوں سے انتقام لینے کا حلف اٹھایا۔ اگلے روز مسلمان موتا میں پہنچ گئے۔ چونکہ شرجیل کو اپنے بھائی کے مارے جانے کا غم تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے وہاں آتے ہی اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ مسلمانوں نے بھی صفیں مرتب کی۔ یہ کیسر روم کے باقاعدہ لشکر سے مسلمانوں کی پہلی لڑائی تھی۔ اگر کیسر روم جو عیسائی بادشاہ تھا عادل اور منصف ہوتا اور وہ شرجیل کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتا تو مسلمانوں سے عیسائیوں کی جنگ ہی نہ ہوتی، نہ ہرقل اعظم کی سلطنت جاتی، نہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں عداوت ہوتی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے شرجیل کے پاس پیغام بھیجا، ہم اپنے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم قصاص ادا کر دو تو ہم تم سے کوئی تعرض نہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ جب یہ پیغام شرجیل کے پاس پہنچا تو چونکہ اس کا لشکر 1,00,000 تھا اور مسلمان کل 3,000 تھے، اس لیے اسے سخت ناگوار گزرا۔ اس نے اپنے فوج کی کثرت پر پول کر نہایت ہی ناشائستہ جواب دیا اور کہا، تم بھوکے ننگے عربوں کی بھی یہ مجال ہوئی کہ ہمارے منہ لگو۔ ہم تمہیں ہمیشہ حقیر و ذلیل سمجھتے رہے، تم ہماری اطاعت کرتے تھے، ہمارے ملک میں ملازمت اور تجارت کے لیے آتے تھے، ہم تمہاری پرورش کرتے تھے۔ آج تم ہمارے مقابلے پر آئے ہو، نہیں جانتے کہ ہماری قوت و حشمت کس قدر ہے۔ ہمارے پاس اتنی فوجیں ہیں کہ ہم سارے عرب کو جب چاہے پامال کر ڈالیں۔
یہ نامناسب جواب سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عیسائیوں کو اپنی حشمت اور اپنی فوجوں پر گمنڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے عزت دے اور جیسے چاہے ذلت دے۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرزندان اسلام، ہم نے اتمام حجت کر لی، دشمن لڑائی پر آمادہ ہے، ہم حق پر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حمایت کرے گا، ہم جنت کی متلاشی ہے، اور الجنت تحت ظلال السیوف، جنت شمشیروں کی سائے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ مجاہدین سے پیار رکھتا ہے، جیسا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اسلام کی حمایت میں دیوار آہنی کی طرح جم کر بغیر کسی لغزش کے لڑتے ہیں۔ اس آیت کو سن کر مسلمانوں کے ایمان تازہ ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باوجود تعداد میں دشمنوں سے بہت ہی کم ہونے کی آمادہ بجنگ ہو گئے۔ اگرچہ وہ دیکھ رہے تھے کہ عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، لیکن ان پر ان کی کثرت کا کچھ بھی اثر نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عیسائی لشکر کا حرکت ہوئی، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تھوڑی دیر بعد بیان شروع کیا، عیسائی لشکر بڑھا چڑھا آیا، اس کے چلنے سے زمین دہل رہی تھی، مسلمان نہایت استقلال سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آخر عیسائی فوجیں مسلمانوں سے ٹکرا گئی، عیسائیوں نے نہایت زبردست حملہ کیا۔ شرجیل چاہتا تو یہ تھا کہ اس کا بے پناہ لشکر مسلمانوں کو رونتا اور کچلتا ہوا بڑھا چلا، اس کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اس کے لشکر کے سیلاب کو روک نہ سکیں گے، خس و خاشاک کی طرح آگے آگے بہے چلے جائیں گے۔ لیکن جب مسلمانوں نے عیسائیوں پر حملہ زور کا کر لیا تو تلواریں سون کر نہایت بے خوفی سے جنگ شروع کر دی، تو شرجیل کو تعجب کی بات یہ بھی تھی کہ کہاں 1,00,000 عیسائی اور کہاں گنتی کے 3,000 مسلمان، گویا ایک مسلمان کے مقابلے میں 33 عیسائی تھے۔ دوسرے معنوں میں مسلمانوں سے عیسائی 33 گنا زیادہ تھے۔ ہمارے زمانے کے مسلمان جب ان حیرت ناک واقعات کو سنتے ہیں تو فرط استعجاب سے انگشت بدندار رہ جاتے ہیں، یعنی کہ منہ میں ہاتھ رکھے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ بعض مسلمان دریافت کرتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمان ہی ایسے بہادر کیوں تھے کہ ایک آدمی 1,000 دشمنوں سے جا ٹکراتا تھا، اور ہم اس زمانہ کے مسلمان اس قدر کم حوصلہ پست ہمت اور بزدل کیوں ہے کہ دشمنوں سے تو کیا اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ پختہ عقیدہ کے مسلمان تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ پر کامل اعتقاد رکھتے تھے، دیندار اور پرہیزگار تھے، دنیا اور دنیا کی زندگی کو ہیج سمجھتے تھے، موت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اس کا استقلال کرنے کی ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہم مسلمانوں کی ایمان کا حال یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو روزہ نماز کی پابندی ہوتی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ موتا کے مقام پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ شروع ہو گئی، فریقین نے تلوار کھینچ جنگجو نہایت دلیری سے لڑنے لگے، لڑائی کا زور بڑھ گیا، دور تک جنگ کی آگ مشتعل ہو گئی، کشت و خون شروع ہو گیا، سر اور دڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا، وہ علم کو حرکت دے کر حملہ کرتے تھے اور ہر حملہ میں 1 یا 2 عیسائیوں کو مار ڈالتے تھے۔ وہ نہایت بہادر اور تجربہ کار سپہ سالار تھے، لشکر کو نہایت عمدگی سے لڑا رہے تھے اور خود بھی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ وہ جوش میں آ کر حملہ کر رہے تھے، ایک ہی مرتبہ دشمنوں کو قتل کرتے اور ان کی صفوں میں گھستے چلے جاتے۔ عیسائیوں نے چاروں طرف سے انہیں نرغہ میں لے کر برچوں، نیزوں اور تلواروں سے ان پر حملہ شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا، کسی نے ان کے سینے پر نیزہ مارا اور وہ شہید ہو کر گر گئے۔ اسلامی علم ان کے ہاتھ سے گرنے ہی والا تھا کہ اتفاق سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب پہنچ کر جلدی سے علم ہاتھ میں لیا اور اس جوش سے حملہ کیا کہ اپنے سامنے والے صف کو الٹ دیا، بہت سے دشمنوں کو مار ڈالا، مگر عیسائی اس قدر زیادہ تھے کہ جتنے مرتے تھے اس سے دگنے پھر موجود ہوتے۔ عیسائیوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نرغہ کیا، ان پر تلواروں اور نیزوں کی بارش کر دی، لیکن انہوں نے پرزور حملے کر کے بہت سے عیسائیوں کو کاٹ ڈالا۔ آخر عیسائیوں نے ان کے گھوڑے کی پھونچیں کاٹ ڈالی، وہ پیادہ ہو کر لڑنے لگے،
ان کا ایک ہاتھ میں علم تھا، دوسرے میں تلوار، ڈھال نہ تھی، اس لیے کافروں کا ہر وار زخم لگایا جاتا تھا۔ اتفاق سے ان کے داہنے شانے پر تلوار پڑی اور ہاتھ شانے سے کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں ہاتھ سے علم سنبھال لیا، کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کو سینے سے لگا کر گردن میں روک لیا۔ ایک عیسائی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار ماری، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر گر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر نوری زخم آئے، یہ سب زخم آگے کی طرف تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا، انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھ کر فرمایا، مجھے اس وقت ایک حدیث مبارک یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد ان یعقر جوادک وتحرق دمک، اعلیٰ جہاد، اعلیٰ درجے کا جہاد وہ ہے کہ غازی کی گھوڑے کی پونچھیں کاٹی جائے اور اس کی لاش میدان میں خون میں تر بڑھ کر پڑی رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ جہاد کیا۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جوش سے حملہ کر کے عیسائیوں کو پیچھے ہٹا دیا، لیکن ان کی نئی فوج پھر آگے بڑھ گئی، پھر خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ عیسائیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر کر انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ ان کے شہید ہوتے ہی رایہ اسلام زمین پر گر پڑی۔ مسلمانوں میں کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کو مار مار کر ہٹایا اور علم اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہا، مسلمانوں اب کسی کو امیر عسکر منتخب کرو۔ بہت سے مسلمانوں نے کہا، اخینا بکا، یعنی ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، انہوں نے فرمایا، ما انا بفاعل فافتح علی۔ بہت سے مسلمانوں نے کہا، اخینا بکا، یعنی ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر تسلیم کرتے۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، انہوں نے فرمایا، میں امارت کا اہل نہیں ہوں، بہتر یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لو۔ سب نے بلند آواز سے کہا، ہمیں منظور ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے معزز اور افضل ہے، جنگ بدر میں موجود تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے مجھے امارت سے نہیں دیتی، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر علم عام سپاہی کی طرح خدمت اسلام کروں گا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم شاہ سوار اور تجربہ کار ہو، سپہ سالاری کے فرائض انجام دے چکے ہو، امارت کے تم ہی مستحق ہو۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کہہ کر علم اٹھا کر مسلمانوں کی طرف دیکھا۔ چونکہ اس وقت 3 امیر شہید ہو چکے تھے، اس لیے مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں جنگ کے دروازے کھل گئے ہیں اور تمہارے استقبال کے لیے در جنت پر آ کڑی ہوئی ہے، جہاد کرو اور جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے علم کو حرکت دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس نعرہ کی تکرار کی اور سب نے نہایت جوش و قوت سے پرزور حملہ کر دیا۔ خونریز جنگ شروع ہو گئی، سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے مالک و مختار، اے خدائے واحد، آج پہلی مرتبہ میں نے اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھائی ہے، میری شرم تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ کئی رومی عیسائیوں کو مار ڈالا، کئی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ اب تک تو عیسائی غالب اور مسلمان مغلوب نظر آتے تھے، اب مسلمان غالب آنے لگے اور میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کبھی میمنہ پر حملہ کرتے اور کبھی میسرہ پر، کبھی قلب میں گھس جاتے اور کبھی ساقہ پر ٹوٹتے پڑتے۔ انہوں نے حملہ کر کے تمام عیسائی لشکروں کو ہٹا ڈالا۔ عیسائیوں کے سر کٹ کٹ کر اولوں کی طرح گرنے لگے، پشتوں کے پشتے لگ گئے، خون کے پرنالے بہہ گئے۔ اس روز لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ میں کئی تلواریں ٹوٹ گئیں۔ جب کوئی تلوار ٹوٹ جاتی تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے، کون ہے جو حصول ثواب کے لیے تلوار دے؟ کوئی نہ کوئی مسلمان آپ رضی اللہ عنہ کو تلوار دے دیتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سرفروشی سے لڑتے دیکھ کر تمام مسلمان بھی نہایت بے جگری سے لڑنے لگے۔ انہوں نے عیسائیوں کو منہزم کر دیا، لاشوں پر لاشیں گرا دی۔ عیسائی شام کے وقت بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور عیسائیوں کا تعاقب کر کے انہیں دور تک قتل کیا۔
اس طرح مسلمانوں کو شاندار اور حیرتناک فتح حاصل ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر اللہ تعالیٰ کی حضور میں اظہار شکر کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس معرکہ میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، ان کی جنازہ کی نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ عیسائی بے شمار مارے گئے، مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ چونکہ یہ مہم قصاص لینے کے لیے بھیجی گئی تھی، اس لیے موتا میں عیسائیوں کو شکست دے کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئے۔ جس روز موتا کے مقام پر حشر خیز جنگ ہو رہی تھی، اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کشف نبوت سے میدان جنگ کا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمرے میں مسجد نبوی میں تشریف فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، تمہارے بھائی مسلمان موتا کے مقام پر بے شمار عیسائیوں سے ٹکرا گئے ہیں۔ خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اللہ نے انہیں بخش دیا۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم لیا، بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، انہیں 2 پر عطا کیے، اور اس روز سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر طیار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب علم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب داد مردانگی دی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حلہ ہائے بہشتی پہنچا کر تختی زری پر بٹھائے گئے ہیں، پورے پیش خدمت مقرر ہوئی ہے۔ اب علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا ہے، وہ سیف من سیوف اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب میں عشاء کی نماز پڑھ لوں تب سناؤں گا، چنانچہ وہ نماز پڑھنے چلے گئے۔ تو اتنے کے لیے آج ہمیں اجازت دیجیے گا۔ واقعہ بہت دلچسپ ہے، بہت ہی زبردست قسم کی تاریخ ہے اور بہت ہی اچھی قسم کے واقعات ہے۔ انشاءاللہ ہم قسط بائی قسط آپ کو مزید اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اتنے کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔